ہم نے دعوت دی ہے ایک نہایت ہی معزز اور مایہ ناز ماہر قانون جناب چودھری نصیر کمبو صاحب کو۔ جائیداد پر قبضہ، ناجائز قبضہ، یہ مسائل جو ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے پاکستان کے ابدی مسائل ہے، لیکن پنجاب حکومت نے اس کے لیے جو ہے وہ ایک سلوشن نکالا ہے اور ایک بل پاس کیا ہے، پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف اموویبل پراپرٹی 2025۔ تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اب جن کی جائیداد پہ قبضہ ہے، پلاٹس پر یا کوئی بھی پراپرٹی ہے اس پر جو قبضہ ہوا ہے ناجائز، اس کی سلوشن کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے جو آرڈیننس جاری کیا ہے، اس میں کیا کچھ فیسلٹیز جو ہے وہ ان کو دی جائیں گی؟ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں مس فائزہ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ تھینک یو جی۔ سر سب سے پہلے بتائیں بل ہے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی ہمارے معاشرے میں اگرچہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم جب سے چیف جسٹس بنی ہے، وہ کوئی پچھلے 1.25 سال انہوں نے چیزوں کو بہت ایکسپیڈائٹ کیا ہے، اور انہوں نے بھی پچھلے دنوں ایک پالیسی دی ہے کہ 6 مہینے سے 2 سال کے اندر اندر جو ہے وہ کیسوں کو فیصلہ کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے نا، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے، یا کوئی شریف آدمی جو ہے وہ اس کے پاس اس کے مکان کا ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے، رجسٹری ہے، لیکن کوئی طاقتور مافیا جو ہے اس پہ بیٹھا ہے، اس پہ اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ قبضہ چھڑوا لے۔ اور ہمارے جو عدالتوں کے جو کورس آف سسٹم ہے وہ یہی ہے کہ پہلے آپ ایک کیس دائر کریں گے، آپ کے حق میں ڈکری ہوگی، پھر آپ اس کی ایگزیکیوشن اجرا فائل کریں گے، وہ بھی اسی کیس کی طرح چلے گا۔ تو یہ ایک قانون جو ہے، کیونکہ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں، انہوں نے پچھلے مہینہ پہلے پیرا فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ اپنی سپیچ میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جائیدادوں پہ جو غیر قانونی قبضے ہوئے ہیں ان قبضوں کی بابت قانون لا رہے ہیں اور قبضے واگدار کروائیں گے 24 گھنٹے کے اندر۔ تو یہ بڑا بے تابی سے اس ڈرافٹ کا یا اس قانون کا انتظار تھا کہ اس قانون میں کیا میکانزم دیا گیا ہے۔ تو کچھ دن پہلے پھر یہ قانون جو تھا جس کا نام ہے دی پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس ہے 2025، یہ ایکٹ جو ہے وہ لانچ کیا گیا، کیونکہ ہمارے آئین کی کمانڈ ہے آرٹیکل 37D کہ فوری اور سستا انصاف ہر شہری کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ تو انصاف وہی ہے جو لوگوں کو فوری ملے اور سستا ملے اور ان کی دہلیز پہ ملے۔ اسی طرح پھر ہمارے آئین میں آرٹیکل 24 ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کے پراپرٹی رائٹس کی پروٹیکشن ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ آرٹیکل 128 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، کہ جس میں قانون بنانے کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ پارلیمنٹ کے ذریعے یا اسمبلی میں بل پیش کر کے قانون بنا لیں۔ جب اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا تو پھر آپ قانون، گورنر جو ہے آرڈیننس جاری کرتا ہے۔ اس میں آرڈیننس جاری کیا گیا، وجہ یہ تھی کہ اس میں اسمبلی ان سیشن نہیں تھی، تو ارجنسی کو دیکھتے ہوئے کہ اجلاس کا سیشن آئے گا تو پھر اس کو قانون بنوا لیا جائے گا، تو فوراً جو ہے وہ اس کو آرڈیننس کے ذریعے جاری کر کے اس کو نافذ العمل کر دیا ہے۔ اور اس میں بیسیکلی یہ عمل نافذ کرنے کے لیے ہی نافذ العمل ہوا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا کمبو صاحب، آپ نے آرٹیکلز کے نام لیے، اس سمیت کئی پہلے قوانین موجود ہیں کہ جو جائیدادوں پر ناجائز قبضے ہیں ان کے لیے، تو ان پر تو عمل ہوا نہیں، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس ایکٹ میں سیکشن 3 ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اوور رائٹنگ افیکٹس، کہ کوئی بھی دیگر جو قوانین ہے نا جو کہ قبضہ واگدار کرنے کی بابت ہے، انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے یا کوئی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں سیکشن 8 یا سیکشن 9 ہے، تو اس ایکٹ کو کہہ دیا گیا کہ یہ ایکٹ ان سب قوانین پہ جو ہے وہ سپیریئر ہوگا۔ اگر دونوں میں کنٹراڈکشن آئے گی تو یہ ایکٹ جو یہ آرڈیننس جو ہے یہ پریویل کرے گا۔ بیسیکلی اس میں بتا دیا گیا ہے کہ اگر لوگوں نے اپنے معاملات کسی عدالت میں دائر کیے گئے ہیں، وہ ادھر سے ادھر بھی ٹرانسفر کروا سکتے ہیں، یا اس کورٹ میں بھی کیس دائر کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ کمیٹی جو ہے وہ بھی سفارش کر سکتی ہے کہ کوئی کنیکٹنگ میٹر ادھر آ جائے۔ بیسیکلی اب یہ قانون ہے کیا؟ بیسیکلی اس کا سیکشن 4 جو ہے نا وہ انلیگل پوزیسر جو ہے نا اس کے بارے میں ہے، کہ کوئی بھی شخص جو ہے جس نے کسی کی پراپرٹی پہ غیر قانونی طور پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یا اس کے کسی نمائندے نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ قبضہ جو ہے اس نے دوست سے، جبر سے، فراڈ سے، بغیر کسی لیگل جسٹیفیکیشن کے کیا ہوا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ باخبر ہو جائے کہ یہ قانون جو ہے وہ اب اس کی زد میں آئیں گے۔ جو لوگ سالہ سال سے لوگوں کی پراپرٹیوں پہ قبضے کر کے بیٹھے ہیں اور ان پراپرٹیوں کو آگے بلڈنگیں بنا کے کرائے پہ دے کے بزنس کر کے کما رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو اس قانون میں غیر قانونی قابض جو ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر ثابت ہو گیا کہ کوئی شخص جو ہے غیر قانونی طور پہ قابض ہے تو اس قانون میں 10 سال تک سزا ہو سکتی ہے، لیکن منیمم بھی ہوگی تو 5 سال ہوگی، 5 سال سے نیچے نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اس ایکٹ میں سزا کے اوپر بھی آتے ہیں کمبو صاحب، اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ثابت کرنے کا
ناجائز قبضے کو یا جو قابض ہے اس کو، اس میں اس پروسیس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ یعنی عدالتی کارروائی ٹوٹل یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سمری ٹرائل ہے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی ہے اور 90 دن کا ٹائم ہے. اس میں 2 پروسیجر ہیں بیسیکلی. پہلے میں بات کمپلیٹ کر لوں کہ ناجائز قابض اور اس کے معاونین، جو قبضے میں اس کے معاونین ہیں یا موقع پہ جا کے اس کے قبضے پہ بیٹھتے ہیں یا اس کا قبضہ کروانے میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا اس پراپرٹی کو، قبضے والی پراپرٹی کو خرید و فروخت میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کی کنسٹرکشن کرنے میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، وہ سارے اس قانون کی زد میں آئیں گے. اور انہیں بھی جو فیسیلیٹیٹر ہیں، بیٹر ہیں، معاونین ہیں قبضہ کروانے میں، ان کو بھی 5 سال تک سزا جو ہے اس قانون کے تحت ہو سکتی ہے. اور اسی طرح اس قانون کا دائرہ کار جو ہے کمپنیز، سوسائٹیز، پارٹنرشپ فرم یا دیگر لیگل انٹیٹیز جو ہیں، اگر ان کے ذمے ہے کہ وہ قبضہ جو ہے وہ کسی پراپرٹی پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، یا اسپیشلی سوسائٹیز میں لوگ پلاٹوں کے پیسے دے دیتے ہیں اور لوگوں کو قبضے نہیں ملتے اور ناجائز طور پہ قابض ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ سب بھی اس قانون کی زد میں آئیں گے جب تک کہ وہ کمپنی کا کوئی بھی جو ہے ڈائریکٹر ہے یا آفیسر جو ہے یہ نہ ثابت کر دے کہ اس کا قصور نہیں ہے. سوسائٹیز کی بھرمار ہے تو مثلا سوسائٹی، بڑے بڑے گروپس بھی پکڑے جائیں گے. دیکھیں جی، اس قانون میں کوشش کی گئی ہے کہ ایک عام آدمی سے لے کے ایک مافیا اور بڑے بڑے ٹائکون تک کوئی بھی بندہ کسی کی پراپرٹی پہ ناجائز قابض ہے، صرف کسی بھی پراپرٹی کے مالک کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے اور یہ ریکارڈ میں میری ملکیت بول رہی ہے، تو پھر قبضہ دلوانا جو ہے وہ اس قانون کے تحت جو ہے وہ بڑا جلدی ہوگا. اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ضابطہ یا میکانزم اپنایا گیا ہے. اس میں بیسیکلی سیکشن 6 ہے جو ڈیل کرتا ہے، جو ریزولوشن ڈسپیوٹ کمیٹی بنے گی. ریزولوشن ڈسپیوٹ کمیٹی کیا ہوگی کہ اس میں کوئی بھی شہری جو ہے اگر اس کے پراپرٹی پہ ناجائز طور پہ کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ شہری جو ہے وہ اپنی کمپلینٹ یا اپلیکیشن کی صورت میں ساتھ وہ اپنی ملکیت کے کاغذات لگا کے یا کوئی اپنا گواہ ہے اس کا لگا کے وہ ضلع کا جو ڈپٹی کمشنر ہے نا، ڈی سی، اس کو درخواست دے گا. اچھا، اب ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کمیٹی بنے گی جس پہ 6 ممبران ہوں گے، جس میں ایک ڈپٹی کمشنر خود کنوینر ہوں گے، اس میں اسسٹنٹ کمشنر ہوگا اس ضلع کا، پھر اس میں جو ہے وہ ایڈیشنل کمشنر ریونیو اس میں ہوگا، پھر اس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہوگا اس ضلع کا، اور اس میں اس سرکل کا ایس ڈی پی او ہوگا، اور ایک ایجنسی سے کوئی سرکاری بندہ جو ہے وہ گورنمنٹ ڈالے گی. اور اس طرح 6 اشخاص پہ مشتمل یہ ایک کمیٹی ہوگی، ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی. سے جو شفافیت کا مسئلہ خراب ہوتا تھا وہ بھی نہیں ہوگا. اب دیکھیں اس میں یہ سارے افسران ہوں گے، مختلف اداروں سے ہوں گے، مختلف محکموں سے ہوں گے. اس میں پولیس جو ہے، پولیس بھی انفلوئنشل ہے، قبضہ دلوانے میں اس کا رول ہوگا. ریونیو ایڈیشنل کمشنر ریونیو کا کاغذات ریکارڈ کی جانچ پڑتال اس کا معاملہ ہوگا. اچھا، اب کمیٹی کے سامنے جب اپلیکیشن آئے گی نا تو کمیٹی کو اس قانون کے تحت پابند کر دیا گیا کہ وہ ڈے ٹو ڈے پروسیڈ کرے اور 90 دن کے فیصلہ کرے. اور کمیٹی کو اس میں وسیع اختیارات دیے گئے ہیں. اس کو سول کورٹ کے اختیارات بھی ہیں کہ وہ سول جج کے طور پہ یا سی پی سی کے تحت جو ہے کوئی ریکارڈ منگوا سکتا ہے، کوئی گواہ کا بیان لکھ سکتا ہے. اسی طرح اس میں جو ہے وہ ایک مصالحتی کمیٹی کا بھی اس کا رول ہے کہ ڈسپیوٹ کو ریزالو کیا جائے تاکہ لوگوں کو اگر کوئی غیر قانونی قابض ہے اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی آپ پہ ثابت ہو رہا ہے آپ غیر قانونی قابض ہے، بہتر ہے کہ آپ اس کا قبضہ واپس کر دیں. تو ہم ٹرائیبیونل کو، اسپیشل ٹرائیبیونل کو اپنی سفارشات کریں گے کہ جی اس نے قبضہ واپس کر دیا ہے تو لہذا اس کے خلاف پروسیڈنگ ڈراپ کر دیں. نہیں تو اگر ہم نے اپنی سفارشات ٹرائیبیونل کو لکھی، آپ کو غیر قانونی قابض بھی لکھا، پھر آپ کو وہاں پہ جو ہے 10 سال تک سزا بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہے اور پھر آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ جرمانے بھی دینے پڑ سکتے ہیں. جرمانہ کس حد تک رکھا گیا؟ اس میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی 90 دن کے اندر یا تو معاملہ ریزالو کر کے اس کو لکھ دے گی اسپیشل ٹرائیبیونل کو کہ اس پہ جی ججمنٹ اینڈ ڈکری پاس کر دیں، ہم نے یہ ریزالو کروا دیا، اور جب ریزالو ہونے کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا تو اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ امپلیمنٹ 24 گھنٹے میں ہو جائے گا. جو فیصلہ اگر ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی نے مصالحت سے کروا دیا اور ٹرائیبیونل سے اس کا فیصلہ پاس کروا لیا تو پھر 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ فیصلے پہ امپلیمنٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کروا دے گی. کیونکہ ہمارے ملک میں یہ بڑا ہے کہ پہلے کیس کیا جاتا ہے، وہ کیس کو جیت جائے تو پھر اس کا اجرا جو ہے وہ سال ہر سال لگ جاتے ہیں. تو اس کا اجرا کا پروسیڈنگ کو 24 گھنٹے کے اندر محدود کر دیا گیا ہے. اور اس میں دوسری بات بتاؤں کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی مسئلے کو حل نہیں کرتی تو
پھر اگلے 30 دن کے اندر اندر کمیٹی پابند ہے کہ اس کا ریفرنس بنا کے جو ہے وہ اس کو اسپیشل ٹرائیبیونل جو ہے پراپرٹی کے کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے جو بنایا گیا اس کو بھیجے. کمیٹی خود بھی جواب دے ہوگی. دیکھیں وہ قانون نے پابند کر دیا تو کمیٹی جو ہے وہ اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے, یا 90 دن کے اندر معاملے کو حل کروا دے, حل نہیں ہو سکتا تو اگلے 30 دن کے اندر اس کو بھیج دے. اب جو ٹرائیبیونل ہے, ٹرائیبیونل کے جج کی کوالیفیکیشن جو ہے, ہائی کورٹ کے جج کی کوالیفیکیشن کا جو بندہ ہے وہ جج لگایا جائے گا, یا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہے اس کو ٹرائیبیونل کا جج لگایا جائے گا. اور ٹرائیبیونل کو کمیٹی سے بھی زیادہ اختیارات حاصل ہیں. ٹرائیبیونل کے ممبر کو یا جج کو جو ہے وہ کمیٹی, اس کو سول کورٹ کے اختیارات بھی ہیں, اس کو کرمنل کورٹ کے ایز اے سیشن جج اختیارات بھی ہیں. تو جب اس کے سامنے معاملہ آئے گا پھر وہ بطور سول کورٹ کام کرتے ہوئے اس کی پراپرٹی کی جو ہے وہ آنرشپ اس کی ڈکلیئر کرے گی, یا اس کا رائٹ ڈکلیئر کر کے سول کورٹ جیسے ججمنٹ ڈگری پاس کرتی ہے وہ پاس کرے گی. اور کرمنل کورٹ کام کرتے ہوئے کوئی بھی شخص جو ہے اس کے خلاف سمری ٹرائل چلائے گی, اور سمری ٹرائل چلانے کے بعد, یعنی سمری ٹرائل ہوتا ہے, ایک تو لینتھی ٹرائل ہوتا ہے نا, ایک سمری ٹرائل ہوتا ہے جو کہ جس میں چھوٹے چھوٹے معاملات, جس میں پروسیجر جو ہے نا اس کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا. اور اس کے اندر ٹرائیبیونل کو یہاں تک بھی بااختیار کیا گیا ہے کہ ٹرائیبیونل جو ہے اگر چاہے سول پروسیجر کورٹ یا کرمنل پروسیجر کورٹ کے ضابطے سے ہٹ کے کوئی ایسا ضابطہ اپنانا چاہے جس سے چیزیں اور زیادہ ایکسپیڈائٹ ہو جائیں اور فیصلہ جو ہے کرنے میں آسانی ہو جائے, تو وہ ایز اے اسپیشل کورٹ جو ہے وہ اپنا ضابطہ اپناتے ہوئے چیزوں کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یعنی اتنا اختیار دیا گیا. اور اچھا, اب جب وہ فیصلہ کرے گا تو وہ کسی کا قبضہ جو ہے وہ واگزار جو ہے وہ کروانے کا آرڈر کر سکتا ہے کہ اس کا قبضہ ریسٹور کروا کے دیں فوراً, اور ریسٹور 24 گھنٹے میں ہوگا. یا یہ بھی آرڈر کر سکتا ہے کہ آپ کو اس زمین یا اس پراپرٹی کی مالیت کے برابر جو ہے آپ کو مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس کو کمپنسیٹ کرے. وہ یہ بھی آرڈر کر سکتا ہے کہ آپ نے جتنے سال یہ پراپرٹی جو ہے استعمال کی ہے, اس سے جو بینیفٹ لیا ہے اس کے پیسے بھی دیں. اور یہاں تک بھی آرڈر کر سکتا ہے کہ آپ اگر انلیگل کوئی کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ ساری ریموو کر کے اس کی جو پراپرٹی ہے اصل اس کو ریسٹور کریں, اور کسی شخص کو بھی اریسٹ کرنے کے احکامات جاری کر سکتا ہے ٹرائیبیونل کا جج. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ جب ٹرائیبیونل کے سامنے پروسیڈنگ چل رہی ہوگی نا, تو کسی بھی عدالت کو اس پروسیڈنگ کو سٹے کرنے کا اختیار نہیں ہے بشمول ہائی کورٹ. یعنی ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ ہوگی, اس پہ کوئی حکم امتناعی جاری نہیں ہو سکے گا, اور اس میں جو ہے وہ ٹرائیبیونل بھی جو ہے وہ 90 دن کے اندر فیصلہ کرے گا. اچھا, اب جب کمیٹی کی جب معاملات پروسیڈنگ چلیں گے نا, ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی, وہاں پہ جو ہے وہ اتنی چیزوں کو شارٹ کیا کہ پارٹیز آئیں, پارٹیز کو سنا جائے, پیچیدگی میں معاملہ نہ جائے, اور وہاں پہ وکلاء کا رول بھی منیمائز کیا گیا ہے. وکلاء کا رول وہ ٹرائیبیونل کے سامنے ہوگا کیونکہ وہاں پہ پورا ٹرائل ہوگا. نیچے کمیٹی, کیونکہ یہ مصالحتی کمیٹی ہے, چیزیں جو ہیں وہ سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس کی جو شفافیت جو ہے, اس کی ٹرانسپیرنسی کو آبزرو کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ اس کی جتنی پروسیڈنگ ہے وہ آن لائن سٹریمنگ جو ہے یا اس کی ویب سائٹ پہ ڈالی جائے گی. کہ آن لائن ریکارڈ رکھنے کا جو ہے وہ کیا مقصد ہے اس میں؟ مقصد یہی ہے کہ لوگوں کا اس نظام پہ یا یہ قانون میں دیا گیا جو پروسیجر ہے, جو پریکٹیکلی اس پروسیجر کو اپنایا جا رہا ہے, لوگ دیکھیں, لوگوں کو اطمینان ہو کہ واقعی جو قانون میں لکھا ہوا ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے. اور اچھا, اس قانون میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو جو ہے وہ اپریہنشن ہے کہ کوئی شخص میرے پلاٹ پہ قبضہ نہ کر لے, تو وہ اس چیز کا انتظار کیے بغیر کہ اب قبضہ ہو جائے تو میں جاؤں گا, وہ اس سے پہلے بھی جا کے کمپلینٹ دائر کر کے کمیٹی کو یا ٹرائیبیونل کو التجا کر سکتا ہے, اور وہاں پہ کوئی بھی آرڈر پاس ہو سکتا ہے جس میں وہ شخص جس سے اپریہنشن ہے اس کو بلا کے اس سے شورٹی بانڈ لیا جا سکتا ہے, یا پراپرٹی پہ اپریہنشن ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو اس کو سیل کرنے کا آرڈر بھی کیا جا سکتا ہے. اور میں بتاؤں یہاں پہ کہ اگر کوئی معاملہ جو ہے وہ کوئی بھی انٹرم آرڈر جو ہے جو ہر تاریخ پہ آرڈر پاس ہوتا ہے اس پہ کوئی اپیل نہیں دی گئی, یہاں تک کہ کوئی بھی جو معاملہ ایمیکیبلی کمیٹی نے ریزالو کروا دیا, بعد میں کوئی پارٹی کہے ہم نے اپیل کرنی ہے, اس پہ بھی اپیل کا رائٹ نہیں دیا گیا. صرف اس پہ اپیل کا رائٹ دیا گیا ہے کہ اگر ٹرائیبیونل نے فیصلہ کر دیا 90 دن کے اندر اور کوئی پارٹی جو ہے اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے, مطمئن نہیں ہے, تو اس کی اپیل ہائی کورٹ کے 2 ججز جو ہیں وہاں ان کے سامنے جو ہے وہ ہوگی, اور وہ 2 جج سنیں گے, اسپیشل بینچ بنے گا اور وہ اس کا فیصلہ کرے گا. لیکن اس قانون میں 1-2 گزارشات کروں گا, کیونکہ گزارشات کی طرف بھی آتے ہیں کمبو صاحب.
آپ نے سسٹم کی ٹرانسپیرنسی کی بات کی, لیکن واٹ ایف کہ جو مطلب کمپلین کر رہا ہے, جو دعویٰ کر رہا ہے, وہ اگر فیک ڈاکیومنٹس کا استعمال کرتا ہے یا پھر اس کی طرف سے کوئی کرپشن انوالو ہوتی ہے, تو پھر کیا یہ قانون اس کو بھی جو ہے وہ سزا دے گا؟ اس قانون میں یہ بڑا اہم سوال ہے, اور اس قانون میں ہر وہ شخص, میں آپ کو بتا دوں آپ کے توسط سے, کہ اگر کوئی بھی شہری کمپلینٹ فائل کرتا ہے اور وہ کمپلینٹ جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے, اور اس کمپلینٹ میں جو اس نے الزام لگایا کہ یہ میری پراپرٹی پہ غیر قانونی قابض ہے, ثابت نہ ہوا کہ وہ غیر قانونی قابض ہے, ثابت ہو گیا کہ یہ اس کی کمپلینٹ جھوٹی ہے, تو اس قانون میں اس کے لیے بھی پینل کنسیکوینسز بتائے گئے ہیں کہ وہ شخص جو ہے پھر اس شخص کو اس پراپرٹی کی مالیت کا جو ہے وہ جرمانہ دے گا, کتنا, 25%, یا اس کو 10 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے کوئی مذاق والا کوئی سین نہیں ہے. جو سیریس ہے, جس کی پراپرٹی پہ واقعی قبضہ ہوا ہے, وہ شخص یہاں پہ آئے, اس کی دادرسی ہوگی. لیکن اگر جھوٹی درخواستیں ہوں گی, جھوٹی درخواستوں کی برمار ہوگی, تو پھر جھوٹا کمپلیننٹ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بری الزام نہیں ہوگا. اس کو 25% اس پراپرٹی کا جو اس نے کلیم کیا جرمانہ دے سکتا ہے, یا 10 لاکھ تک اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے, یا اس میں اس کو بھی جو ہے پنشمنٹ کے لیے جو ہے وہ سجیسٹ کیا جا سکتا ہے. اس لیے اس قانون میں ایک سیریسلی جو ہے نا سوچا گیا ہے, دیکھا گیا ہے. چیف منسٹر صاحبہ نے لوگوں کی, میں سمجھتا ہوں ان کا نبض پہ ہاتھ ہے کہ لوگوں کے مسائل سب سے بڑے یہ ہیں کہ کوئی بندہ ساری زندگی کوئی زمین کا ٹکڑا لیتا ہے, اور اس ٹکڑے پہ جو ہے وہ 2 رجسٹریاں ہو جاتی ہیں, اس پہ قبضہ کوئی کر کے بیٹھا ہے, ملکیت کسی کے پاس ہے, پھر جو ہے وہ معاملات تھانے کچہریوں میں جاتے ہیں تو چیزوں مسائل حل نہیں ہوتے. تو اس لیے وجہ کا ایک لمبا پروسیجر ہے. اور کمبو صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ایک اہم سوال ہے, وہ یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے گروپس, بڑے بڑے مافیاز ہیں جو اس طرح کے بلنڈرز کرتے ہیں اور مطلب ناجائز جو ہے وہ قبضے کر لیتے ہیں, اور بیچارہ ایک کمزور سا ماڑا سا بندہ جس نے اپنی جمع پونجی کوئی بنائی ہوئی ہے, کوئی بچہ ہے جس کے نام کوئی پراپرٹی اس کے والدین چھوڑ گئے ہیں, دنیا سے چلے گئے ہیں, یا کوئی تنہا عورت ہے جو اپنی زندگی گزاری ہے اس جمع پونجی کی بنیاد پر, تو ایسے میں ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا جو ہے وہ سسٹم نے انشور کیا ہے, کیسے ان کا تحفظ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میڈم, ریاست جو ہے نا, ریاست شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹ ہوتے ہیں, لوگوں کی کو بیسک ایجوکیشن دینا, پراپرٹی رائٹس کی پروٹیکشن دینا اور امن و امان دینا. آپ نے دیکھا پہلے گورنمنٹ نے CCD ایک محکمہ پولیس کا علیحدہ سے بلایا, جس کو ڈومین دی گئی کہ وہ جو ہے 7-8 پوائنٹ کو دیکھے گا, ریپسٹ کو دیکھے گا, بطہ خوروں کو دیکھے گا, مرڈرر کو دیکھے گا, اگر آپ اغوا برائے تاوان والوں کو دیکھے گا, اور اس میں ڈیجیٹل دہشت گردی کرنے والوں کو دیکھے گا, اور یہاں تک کہ نو گو ایریاز جو بنا کے بیٹھے ہیں ان کو دیکھے گا. اور میں نے دیکھا ہے کہ CTD کی پرفارمنس جو ہے اس سے لوگ یا معاشرہ بہت حد تک جو ہے وہ مطمئن ہے. اسی طرح پھر پنجاب گورنمنٹ نے ایک پیرا فورس بنائی. اب پیرا فورس کے بھی کیا مقاصد تھے کہ ایک تو یہ جو انکروچمنٹ ہوتی ہے انلیگلی, اس کو روکنے کے لیے سڑکوں کو واگزار کروایا جائے, کھلا کروایا جائے, اور دوسرا پیرا فورس جو ہے وہ پرائس کنٹرول, چیزوں کی قیمتوں کو, اور اسی طرح اب اس کو ایکسپینڈ کر دیا دیگر محکموں تک. یعنی یہ ایک کوئی بھی گورنمنٹ کی ریٹ کو جو ہے وہ نافذ کرنے کے لیے محکموں کے ساتھ ایز اے فیسیلیٹیٹر کے طور پہ یہ فورس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ سموک پہ بہت سارے معاملات کر رہی ہے چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور انسان دوست ٹیکنالوجی متعارف کرواتے ہوئے گاڑیاں آ رہی ہیں جو کہ اس پہ ہیں, جس کا پیٹرول سے کوئی تعلق نہیں ہے, گیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اب گورنمنٹ کی جو ترجیحات ہیں وہ ترجیحات بڑی کلیئر ہیں اور واضح ہیں, اور انہی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے یہ جو سٹیپ لیا گیا ہے, یہ جو قانون بنایا گیا ہے, یہ بھی اسی طرح ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ ریاست کا رول ماں کا ہوتا ہے اور ریاست سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. تو ریاست کی ریٹ یا بالادستی جو ہے وہ قائم ہوگی, اور کوئی جو ہے قبضہ مافیا, بطہ خور, مرڈرر جو ہے اب اس معاشرے میں ریاست کو یا ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کر سکے گا. اور یہ قانون میں سمجھتا ہوں کہ اب اس قانون کے رزلٹ کا دار و مدار یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ ہم 30 دن کے اندر جو ہے وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیاں قائم کر دیں گے. تو یہ کمیٹیاں جلد از جلد جو ہے وہ ان کا مارج وجود میں آنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ اپنا کام شروع کر دیں, اور اس کے بعد ٹرائبیونلز کے ججز جو ہے وہ جلدی لگا دیں تاکہ ضلعوں میں جو ہے وہ کام شروع ہو جائے. ورنہ پھر یہی ہونا ہے کہ اگر یہ معاملات تاخیر کا شکار ہوئے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ جو سپیرٹ ہے, جو جس جذبے کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ مان پڑ جاتا ہے. اچھا, اس قانون میں ایک سجیشن دوں گا کہ دیکھیں یہ قانون ابھی آرڈیننس بنا ہے, 3 مہینے میں 120 دن میں یہ پارلیمنٹ سے دوبارہ
پاس کروا کے اس کو ایکٹ بنانا ہے. تو اس میں ایک تو جو جب اپیل دی گئی ہے نا لاہور ہائی کورٹ میں, جس طرح ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کو 90 دن کے اندر کنفائن کیا گیا ہے, اسپیشل ٹرائیبیونل جو ہے اس کو 90 دن کے اندر کنفائن کیا گیا, تو لاہور ہائی کورٹ کا جو اسپیشل بینچ ہے اس کے لیے فیصلہ کرنے کی بھی میعاد جو ہے وہ لمٹ جو ہے وہ اس قانون میں ضرور بیان کرنی چاہیے کہ 90 دن کے اندر ہی لاہور ہائی کورٹ بھی اس کا فیصلہ کرے گی. اور دوسرا اس قانون میں یہ بھی لکھ دینا چاہیے کہ کیا یہ فیصلہ جب لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کر دے گی کہ یہ یہاں پہ فائنلٹی اٹین کر جائے گا, یا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں اپیل کا رائٹ ہوگا. کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ جس طرح دو جو ہے وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کی حد تک اور اسپیشل ٹرائیبیونل کی حد تک چیزوں کو کنفائن کیا ہے, تو ان چیزوں کے بارے میں بھی ضروری ہے تاکہ ابہام ختم ہو, کیونکہ یہ دوبارہ ایکٹ بننے کے لیے اسمبلی میں جانا ہے تو وہاں پہ یہ چیزیں ریویو کی جا سکتی ہے. اور یہ ایک بطور وکیل میں نے ایکٹ پڑھا ہے, اس میں مشورہ ہے. اچھا, اس قانون میں جو ہے وہ باقاعدہ جو پبلک پراسیکیوٹر کا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ گورنمنٹ نے قائم کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس میں ایک سرکاری وکیل کھڑا ہوتا ہے, اسی محکمے سے جو ہے وہ ٹرائیبیونل میں اچھے لائق آفیسر جو ہے وہ تقرر کیے جائیں گے تاکہ کوئی بھی سائل جو ہے اس کو پرائیویٹ وکیل نہ کرنا پڑے, وہ اس پبلک پراسیکیوٹر کے ذریعے بھی اپنا کیس پلیڈ کر سکے. اور اس قانون میں ایک اور بات یہ کہی ہے کہ جس پہ الزام لگا ہے نا کہ ابھی تو غیر قانونی قابض ہے, اب ثابت کرنا اس پہ ہے کہ وہ ثابت کرے میں غیر قانونی قابض نہیں ہوں, تو برڈن آف پروف اس پہ چلا گیا. ویسے قانون کا اصول یہ ہے کہ جو الزام لگاتا ہے وہ ثابت کرتا ہے. اس پہ اگر کسی نے الزام لگا دیا اور اس نے کوئی ڈاکومنٹ تھا اس کے پاس ملکیت کا, وہ اس نے شو کر دیا. یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک اس میں نیا اسپیکٹ انٹروڈیوس کرایا گیا, یہ بڑا زبردست ہے. کمبو صاحب, میں آخر میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ اس کی جو رینج ہے, لائک اس کو ڈسٹرکٹ وائز جو ہے وہ کیٹر کیا جائے گا, ریجن وائز کیا جائے گا, صرف دیہی علاقوں شہری علاقوں, کیا ڈسٹریبیوشن؟ یہ اس میں دیکھوں کیونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے تو یہ پورے پنجاب پہ یہ قانون جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوگا, نافذ العمل ہوگا, اور ہر ضلع میں جو ہے وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیاں بنائی جائیں گی اور ہر ضلع میں جو ہے ٹرائیبیونل قائم کیے جائیں گے. تو اس ضلع کے اندر جس کو بھی جو ہے وہ ایشو ہے کہ اس کی پراپرٹی پہ قبضہ ہوا ہے, وہ اپنے ضلع کے ڈپٹی کمشنر سے جو ہے وہ اس سے دفتر سے رابطہ کرے گا, وہاں کمپلینٹ فائل کرے گا, اور وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی جو ہے وہ پھر اس پہ جس طرح عدالتیں سماعت کرتی ہیں تو وہ 6 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اس پہ سماعت کرے گی. اور اسی طرح عدالتیں بھی جو ہیں پھر ہر ضلع میں جس طرح ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے نا, تو اسی طرح ضلع میں ایک اسپیشل جج جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نومینیٹ کر دے گا ججز کو کہ یہ ججز صاحبان جو ہیں یہ جو ہے اسپیشل کورٹس بنا دی گئی ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ معاملہ چلے گا, ضلع کی لیول تک ہوگا. پنجاب میں جتنے 38 ضلع ہیں, یہ 40 ضلع ہیں, تو وہاں پہ ہر ضلع میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی ہوگی اور ہر ضلع میں جو ہے وہ ججز جو ہیں وہ ایک اسپیشل جو ہے وہ سمجھے بنا دی جائے گی کورٹ, ججز کو ڈیزگنیٹ یا نوٹیفائی کر دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا قانون ہے, اور اس قانون کے ثمرات جو ہے انشاءاللہ لوگوں تک پہنچنے شروع ہوں گے تو اور زیادہ جو ہے وہ ریاست کی ریٹ قائم ہوگی, کیونکہ فوری سستا انصاف ہر شہری کا رائٹ ہے, اور انصاف شہریوں کو ملے گا. تو پھر یہ جو قبضہ مافیا ہیں یا جو ریاست کے اندر ریاست قائم کر کے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں, تو ان کی حوصلہ شکنی ہوگی. ریاست ماں ہے لیکن کچھ لوگ ریاست کے باپ بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کے اوپر یہ گرفت ڈالنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک خوشائند ایک جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے. تو کمبو صاحب, ہم عام شہری کی حیثیت سے جو ہے وہ یہ توقع کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے کہ اس کا جو انیشیٹو ہے اس کا خیر مقدم تو ہے ہی,